نہیں ایسا گرین نہیں ہوا. اب ہو گیا. اوکے ہو گیا. چلو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ بہت ہی پرفضا مقام پر فجر کے بعد کی واک کرنے ہم آئے تھے. آپ یقین کریں، پتہ نہیں آپ یہ خوبصورت آوازیں سن پا رہے ہیں کہ نہیں. میں تھوڑی دیر خاموش ہوتا ہوں، آپ محسوس کریں. اچھا، یہ بلبل کی آواز، فاختہ کی آواز، پرندوں کی آواز تو اپنی جگہ ایک بہت خوبصورت بالکل نیو آواز میں نے سنی، جو ہمارے موبائل فون میں رنگ رنگ کی ٹیون ہوتی ہے نا، ایگزیکٹلی وہ آواز. ابھی وہ پرندہ خاموش ہو گیا ہے، تھوڑی دیر میں شاید پھر وہ ہمیں سنا دے. تو ہم تو حیران ہو گئے کہ پتہ نہیں کسی کا الارم بج رہا ہے، لیکن وہ الارم نہیں بج رہا، بلکہ وہ جو ہے وہ باقاعدہ ریکارڈنگ، باقاعدہ ایک قدرتی میوزک ہے. میں نے اسی لیے اس پہ ہیڈنگ بھی لگوائی کہ ہم دنیا بھر کے ساز کی طرف اور لوگ میوزک میں سکون ڈھونڈتے ہیں. اللہ کی قدرت میں سبحان اللہ کیسی کیسی خوبصورت آوازیں ہیں. یہ اللہ کی کتنی خوبصورت مخلوق ہے اور اس کی آوازیں کانوں کو کتنی بھلی لگتی ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے اب تو ایسی اپلیکیشنز آنے لگی ہیں. یعنی پہلے لوگ کہتے تھے یار میوزک سنتے سنتے سونا چاہیے، اور اب ایسی اپلیکیشنز آ گئی ہیں کہ جس میں آپ اس اپلیکیشن کو رات کو سوتے وقت آن کریں تو آپ کو آبشار کی آواز آئے گی، آپ کو پانی کی آواز آئے گی، جھرنوں کی آواز آئے گی، پرندوں کی آواز آئے گی، چڑیوں کی آواز آئے گی، تو آپ سکون کی نیند سو جائیں گے. اس کا مطلب بہت دیر بعد اب یہ سائنس نے بھی ریئلائز کر لیا ہے کہ سکون میوزک میں نہیں ہے. بے وقوف ہیں جو لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے. اللہ کا ذکر ہی روح کی غذا ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ پرندوں کی آواز اچھی کیوں لگتی ہے، ہماری روح کو اچھی کیوں لگتی ہے؟ یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جی ہاں، تمام پرندے، تمام جانور یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کی کیا خوبصورت انداز ہے ذکر کا. تو بہرحال میں نے سوچا کہ ایک بہت ہی پرسکون اور پرفضا مقام پر ہوں. اللہ کی قدرت جو ہے اس کا ایک نظارہ ہے اور خوبصورت آوازیں ہیں، تو میں نے کہا آپ کو شیئر کروں اور اس بات کا احساس دلاؤں کہ ان دنیا کے گندے میوزک کو چھوڑ کر، حرام میوزک کو چھوڑ کر ہم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی طرف آئیں. اور پھر ایک اور بات مجھے آپ سے یہ کرنی تھی کہ واک ضرور کیا کریں. صحت کے لیے واک جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے. مجھے تو خیر پاکستان میں تھوڑا کم موقع ملتا ہے، مگر میں ان ممالک میں کوشش کرتا ہوں کہ پھر تھوڑا ٹائم نکال کر فجر کے بعد ہم واک کریں. تو واک کرتے کرتے تسبیح ہاتھ میں رکھیں. جس طرح ہم شوز پہنتے ہیں نا، اس طرح اگر آپ تسبیح ہاتھ میں رکھیں گے نا تو فائدہ یہ ہوگا کہ فضول باتیں کرنے کی بجائے یا کوئی اور کام کرنے کی بجائے آپ بہت سارا ذکر الہی کر لیں گے. اچھا، آپ تسبیح میں پڑھنا کیا ہے؟ کلمہ پاک پڑھیں. افضل الذکر کہا گیا لا الہ الا اللہ، اور روایتوں میں آتا ہے جو 70,000 بار لا الہ الا اللہ کہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، بلکہ جس کے لیے پڑھے اس کی بھی مغفرت کر لی جاتی ہے. تو کبھی کوشش کریں اپنے ماں باپ کے نام کے پڑھ لیں کہ چلو ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچے، مرحومین کو پہنچے. 70,000 بار پڑھنے میں ٹائم لگے گا آپ کو، یعنی اگر آپ روز 1 گھنٹہ پڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں 1 مہینے میں ہو جائے گا. لیکن آپ سوچیں کہ مغفرت کا وعدہ ہے انشاءاللہ اور افضل الذکر ہے. اور اچھا، میری اور آپ کی تمنا یہ بھی تو ہے نا کہ مرتے وقت ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ. تو بھائی زندگی میں تو پڑھے نا، دنیا میں پڑھتے نہیں، کہتے مرتے وقت کلمہ چاہیے. بھائی زندگی میں پڑھے تو زبان عادی ہو جائے گی. تو دوسرا وظیفہ درود پاک ہے، ہر درد کی دوا ہے. صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. یہ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کی جتنی واک ہوگی اتنا آپ کا ذکر الہی ہو جائے گا. ابھی دیکھیں ماشاءاللہ پرندے تو ہیں ہی ہیں. اب یہ پتہ نہیں ڈکس ہیں، یہ کتنے خوبصورت، ذرا دکھائیے گا کیمرہ مین بھائی ہمارے، یہ کتنے پیارے یہاں پر یہ سارے پرندے ہیں اور ماشاءاللہ. اچھا، اب جو میں ایک اور بات آپ سے کرنی تھی کہ چلیں ذکر الہی کی بات ہو گئی، قدرتی میوزک کہہ لیں، قدرتی ساز کہہ لیں. اللہ کی قدرت کا یہ نظارہ ہے کہ یہ آوازیں کانوں کو بڑی بھلی لگتی ہیں. اچھا، یہ ساری آوازیں جو ہے نا ہم اپنے وطن میں بھی سنتے تھے، بچپن میں بھی سنتے تھے، اسکول جاتے تھے تو سنتے تھے، صبح اٹھتے تھے تو سنتے تھے. کبھی گھر کے قریب کوئی کبوتر آ جاتا تھا، کبھی کوئی کوئل آ جاتی تھی، کبھی کوئی پرندہ آ جاتا تھا. اب کہاں ہیں وہ پرندے؟ کراچی والوں نظر آتے ہیں؟ اب وہ پرندے کہاں ہیں؟ اچھا، چھوٹے تھے تو تتلیاں نظر آتی تھی، بلکہ تتلیاں پکڑنے کا بڑا شوق تھا، بہت اچھی لگتی تھی تتلیاں. وہ ایک بعض اوقات تو تتلی پکڑ لی اور اپنی کتاب میں رکھ لی، وہ الگ بات ہے کہ پکڑنی نہیں چاہیے، وہ مر جاتی ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ بچپن میں ہم نے تتلیاں بھی دیکھی، ہم نے پرندے بھی دیکھے، ان کی خوبصورت آوازیں بھی سنی. مگر اب شاید ہماری دیکھیں اب کتنے پیاری آوازیں، اب ہماری جنریشن کو یہ آوازیں کہاں مل رہی ہیں؟ ہم کہاں سن رہے ہیں؟ تو یہ کیسے ہوا؟ کبھی غور کیا آپ نے کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ ایک مکان ہو جس میں 10 افراد رہتے ہوں، 10 رشتہ دار رہتے ہوں، اور ان 10 میں سے ایک کہے کہ بھائی اب میں اس مکان میں رہوں گا، 9 باہر نکلیں، تو ان 9 کا کیا حال ہوگا؟
کبھی سوچا آپ نے؟ وہ تو روئیں گے، بددعائیں دیں گے، واویلا کریں گے کہ ہم 9 کو ایک بھائی نے نکال دیا. اسی طرح کوئی شخص اللہ نہ کرے کسی کا مکان ہو، فیملی کے ساتھ رہتا اور آ کر کہے بھائی یہ مکان توڑ دوں گا، اور وہ مکان توڑ دے، تو اس فیملی کا کیا حال ہوگا؟ وہ کتنے بے گھر ہو جائیں گے نا، کتنا روئیں گے. اچھا، دنیا میں ہم یہ دکھ فیل کرتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ اگر اس درخت پر 500 پرندے رہتے ہیں، میں اس درخت کو کاٹ دوں، یہ 500 پرندے کہاں جائیں گے؟ یہ کتنا دکھی ہو جائیں گے کہ ان کا گھر ہی جو ہے وہ ہم سے چھین لیا گیا. اب یہ کتنے خوبصورت پرندے، پتہ نہیں یہ پیرٹس ہیں یا کیا ہیں، پیرٹس ہیں، اور اس کی کتنا کلرفل پیرٹس ہیں. تھوڑا سا اس کو زوم بھی کریں نا، کیمرہ زوم ہو جائے گا، ہم قریب جائیں گے تو وہ اڑ جائیں گے. تو یہ دکھائیں، دیکھیں وائٹ اینڈ اورنج پیرٹس ہیں، اور کتنے خوبصورت یہ پرندے ہیں، اور کتنا نیچر کے قریب ہیں ہم لوگ کے. دیکھیے ہمارے کتنے قریب اڑ رہے ہیں اور یہ چگ رہے ہیں، اور ہم سے ان کو تکلیف بھی نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب مثال کے طور پر اس درخت پر، اچھا چلیں بھائی، ہمارے بھائی بتا رہے ہیں گالا کوکاٹو. چلے بھائی، گالا کوکاٹو اس کا نام ہے، یہ ہمارے بھائیوں کا پرندہ کا تجربہ بھی ہے. اچھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا، ذرا میری طرف رکھیے گا، کہ یہ اب یہ ٹری ہے، ہمارے ساتھ ویورز بھی ہیں نا، شامل ہوئے ہیں نا ویورز، ہمارے ساتھ ویورز شامل ہیں. تو یہ جو ٹری ہے، اب مثال دیتا ہوں، اس میں 500 پرندے رہتے ہیں. اس ٹری کو کاٹ دیں، 500 پرندوں کا گھر ختم کر دیا ہم نے، ان کو اپنے آپ سے دور کر دیا. ہم نے تو کتنے بڑے سمجھے کہ ہم نے اپنے کتنے بڑے باغات ختم کیے، فارسٹ ختم کیے، ہم نے تو کانکریٹ کا جنگل بنا دیا. اب شہر کراچی کو دیکھ لیں، حیدرآباد کو دیکھ لیں، لاہور کو دیکھ لیں، ملتان کو دیکھ لیں، جتنے بڑے ہمارے پاکستان کے شہر ہیں، انڈیا کے شہر، جو ہمارے آبادی کے لحاظ سے ملک بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہم درخت کاٹے جا رہے ہیں، ہم اپنے سوسائٹیاں بناتے جا رہے ہیں. تو یہ سارے لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ ساری مخلوق کہاں جائے گی؟ اب پہلے ایک بات ریئلائز کریں پیارے اسلام بھائیو، اللہ نے یہ زمین صرف ہمارے لیے نہیں بنائی ہے. یہ انسانوں کے ساتھ ساتھ زمین کے جانور ہیں، پرندے ہیں، یہ سب کی زمین ہے نا. ہم اگر خود ہی قبضہ کر لیں اور سب کو بھگا دیں تو ان کی کیا فیلنگز ہوگی؟ اور یہ ہم سے دور ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیں ہمارے شہروں میں اچھے پرندے نہیں آتے، اچھی خوبصورت آوازیں نہیں آتی، تتلیاں نہیں آتی، پھر شہد کی مکھیاں نہیں آتی، اس لیے شہد نہیں بن رہا، پھول ہی نہیں ہے تو مکھیاں کہاں سے آئیں گی؟ پھولوں پر آتی ہے نا مکھیاں. تو ہم نے پورا ایکو سسٹم خود ہی ڈسٹرب کیا ہے. وہ کہتے ہیں نا، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. تو ایک تو یہ لاس کیا ہم نے. تو دوسرا، آپ کو یہ اندازہ شاید نہیں ہے کہ ان درختوں کی وجہ سے ہوا کتنی پاکیزہ، کتنی پیور ہو جاتی ہے. میں نے واقعہ کئی بار چینل پہ بھی سنایا ہے کہ ہمارے ایک جاننے والے تھے، جب یہ کووڈ کا زمانہ آیا نا، تو اس زمانے میں وہ کیا نام ہے، آکسیجن لیول کا مسئلہ رہتا تھا. تو وہ کہتے تھے میں اپنی والدہ کو آکسیمیٹر، وہ مشین لگاتا تھا آکسیجن کی، اور جب آکسیمیٹر لگاتا تھا تو گھر پہ 80%، 70% آکسیجن ہوتی تھی. صبح اپنی والدہ کو ویل چیئر پہ لے جا کے کراچی کے ایک باغ میں لے جاتا تھا اور درختوں کے قریب بٹھاتا تھا. تو جب میں وہ نکالتا تھا نا آکسیمیٹر، اب لگاتا تھا مشین نکال کر، تو 90% ہو جاتا تھا. یعنی درختوں کے پاس جا کر جو ہے آکسیجن 90% ہو جاتی تھی. اب دیکھیں، آپ کو پتہ نہیں آپ کو آواز آ رہی نہیں آ رہی، ہمیں تو آ رہی ہے. یہ وہی آواز ہے جو ہمارے موبائل پہ الارم کی آواز ہوتی ہے نا، ایگزیکٹلی وہی 100% وہی آواز ہے. اور یہ پرندے کی آواز ہے. زندگی میں پہلی بار میں نے یہ آواز سنی ہے. آ رہی ہے، ہمیں تو آ رہی ہے، شاید آپ کو موبائل پہ پتہ نہیں آ رہی ہے تو بتائیے گا جو ہمارے ویورز ہیں. ہم جاتے ہیں اس درخت کے قریب جاتے ہیں، آپ کو آواز سناتے ہیں. دیکھیں اللہ کی شان ہے، ابھی بھی آ رہی ہے وہ آواز. ایگزیکٹلی جو ہمارا موبائل نارملی ہم فجر کے وقت الارم رکھتے ہیں، اللہ کرے فجر کے لیے الارم رکھے بھی، یہ بھی رکھا کرو بھائی، اور نماز پابندی سے پڑھیں. دیکھیں ابھی بھی آ رہی ہے وہ آواز، آ رہی ہے بالکل ایگزیکٹلی وہی آواز ہے جو الارم کی ہوتی ہے. تو بہرحال تو قدر کریں پلیز، فارسٹ کی قدر کریں. دیکھیں میں ان ملکوں میں جب آتا ہوں نا تو مجھے یقیناً اچھا تو لگتا ہے، لیکن مجھے اپنے وطن کا خیال آتا ہے کہ ہمارا وطن بھی ہم اتنا خوبصورت ہے. اس میں تو کوئی سائنس، راکٹ سائنس نہیں ہے نا. ہم کہیں سائنس کی ترقی اور بہت ساری، ٹھیک ہے ہمارے وطن میں اور بہت سارے پرابلم ہیں، لیکن درخت تو ہم لگا سکتے ہیں، ہم باغات کو اچھا کر سکتے ہیں. درختوں سے پیار تو کریں. اور پھر صفائی. میرے شوز دکھائیے گا ذرا. اچھا، میں آج صبح اٹھا تو میں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ آپ نے شوز کو دھویا ہے، صاف کیا ہے؟ تو کہا نہیں، ہم نے تو صاف نہیں کیا. تو میرے یہ شوز پاکستان سے مجھے 12 دن ہو گئے نکلے ہوئے. 12 دن ہو گئے میرے شوز پہ مٹی نہیں ہے. کپڑے یہاں میلے نہیں ہوتے، خود ہی اتارنے کا جی چاہتا ہے کہ چلو یار 2 دن ہو گئے، لیکن کپڑے مٹی والے نہیں ہوتے کیونکہ مٹی نہیں ہے. تو یہ چیزیں تو ہم اپنے وطن میں کر سکتے ہیں نا. ہمارے تو آپ سوچیں صفائی نہیں ہے، ہمارے یہاں شجر کاری نہیں ہے. یہ 2 چیزیں میں چاہتا ہوں تمام پاکستانی اور جتنے انڈیا والے بھی ہمارے بھائی ہیں اور ملکوں والے جو ہمارے ہیں، جو ساؤتھ ایشیا، بنگلہ دیش، اپنے وطن کو صاف کریں. ایٹ لیسٹ آپ کا یار پورا گھر، وطن تو میں صاف نہیں کر سکتا، اپنا گھر اور گھر کے باہر کی چھوٹی سی
7-6-8 فٹ کی جگہ کو اپنا گھر سمجھ لیں. ہر بندہ اپنا گھر اور اس کے باہر کا علاقہ صاف کر دے, پورا محلہ صاف ہو جائے گا, پورا شہر صاف ہو جائے گا. خود اپنے ہاتھوں سے تو گندگی زمین پہ نہ پھینکیں نا, تو کم از کم گھر صاف رکھیں, محلہ صاف رکھیں اور شجر کاری کریں. یہ بھی صفائی انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی ہو جائے گی, کیونکہ یہ بہت آنکھوں کو بھلا لگتا ہے, بہت انسان کی طبیعت پر اچھا اثر ڈالتا ہے. ہمارے وطن میں لڑائی جھگڑے, فرسٹریشن, گھبراہٹ بہت زیادہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس گرینری نہیں ہے. انسان گرینری میں پہنچے ویسے ہی غم دور ہو جاتے ہیں, ویسی طبیعت ہری بھری ہو جاتی ہے. اور سبحان اللہ, اس سبزے کا ذکر تو قرآن میں ہے. جنت کا جب بھی ذکر آپ پڑھیں گے وہاں باغات کا ذکر ہوگا, جب بھی جنت کا ذکر پڑھیں گے وہاں درختوں کا ذکر ہوگا, جنت کا جب بھی ذکر پڑھیں گے وہاں پھلوں کا ذکر ہوگا, بلکہ پرندوں کا بھی ذکر ہے. سبحان اللہ. تو اگر ٹھیک ہے اللہ کی جنت تو اس کا کوئی مثال نہیں دی جا سکتی, لیکن دنیا میں اگر آپ کو امیجن کرنی ہے جنت تو گرینری ہوگی, باغات ہوں گے, پرندے ہوں گے, پھول ہوں گے, تو پھل ہوں گے. تو بھائی جنت میں تو جائیں گے انشاءاللہ, لیکن دنیا کو بھی تو اپنے آس پاس خوبصورت بنائے نا. تو بہرحال چند باتیں تھیں, بے رب سی باتیں تھیں, لیکن دل میں کچھ کیفیات تھی. میں نے کہا چلیں ذکر الہی کا بھی درس دوں اور اللہ کی مخلوق سے پیار کا درس دوں. یہ زمین صرف ہماری نہیں ہے, یہ اللہ کی مخلوق کی زمین ہے. ان کو بھی رہنے دیں, سکون سے رہنے دیں, ان کو پیار دیں اور ان کو اپنے قریب آنے دیں. میں نے نیوزی لینڈ میں ایک بات دیکھی کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہی تھی, مجھے بڑا مزہ آیا اس بات سے, انجوائے کیا میں نے اس بات کو, کہ یہاں ان گھروں کو ریٹنگ دی جاتی ہے کہ جن گھروں میں پرندے کتنے آتے ہیں اور تتلیاں کتنی آتی ہیں. اللہ اکبر, کیا خوبصورت مثال ہے یہ. اور یہ تو ہماری شریعت سکھاتی ہے. میرے آقا ہمیں شریعت ہمیں جانوروں کے حقوق بیان کرتی ہے نا. تو پرندے کیوں آئیں گے گھر میں, تتلیاں کیوں آئیں گی گھر میں, کہ آپ کا گھر صاف ہے کہ نہیں. آپ کا گھر نیچر کے قریب ہوگا تو آپ کے گھر میں یہ پرندے بھی آئیں گے, وہاں سبزہ ہوگا تو وہ آئیں گے. تو چھوٹی چھوٹی کیاریاں گھر میں بنائیں, پھول لگائیں, خوشگوار رہیں, قریب کوئی گھر کے پودے لگا لیں, ان پودوں کو پانی دیں, ان کو درخت بنائیں. ہمارے گھروں پہلے بزرگ ہوتے تھے وہ گارڈن میں جا کر یا اپنے گھر کے باہر پودوں کی تراش خراش کرتے تھے. خوبصورت ہیلدی ایکٹیویٹی بھی ہے. تو FGRF کا نعرہ ہے پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے. اللہ کرے کہ ہم بھی اپنے وطن کو سرسبز و شاداب کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ کرے میری یہ ویڈیو اہل اقتدار بھی دیکھیں, وہ بھی دیکھیں کہ جو وطن میں جن کے ہاتھ میں کہتے ہیں نا کہ اقتدار ہے, وہ فیصلے کر سکتے ہیں. پلیز اس پر کام کیجیے, ہمارے ماحول کو خوشگوار کیجیے, پارکس بنائیے, اور کچھ نہ کچھ ایسی ضرور کہتے ہیں نا سوسائٹی کے لیے قید ہونی چاہیے کہ بھائی اتنی گرینری ہم ضرور بنائیں, ورنہ اس طرح تو آہستہ آہستہ آنے والی نسلیں تو ان نظاروں کو ترس جائیں گی ہمارے وطن میں. اللہ کرے کہ ہمارا وطن سرسبز و شاداب بن جائے اور خوبصورت بن جائے. بہت خوبصورت آوازیں ہم سن رہے ہیں, ہوپ فلی آپ بھی ایکسپیرینس کر رہے ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور ہاں, یوم دعوت اسلامی آ رہا ہے اور اس کے لیے زبردست تقریبات ہو رہی ہیں مدنی چینل پر. 2 سپٹمبر سے 7 سپٹمبر تک انشاءاللہ شاندار نشریات ہوں گی. یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت 7 سپٹمبر وہ بھی بنایا جائے گا. تو بیجز دعوت اسلامی کے قریبی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے, ہم یہاں آسٹریلیا میں ہمارے پاس ابھی ہیں تو نہیں, لیکن انشاءاللہ ہم یہاں بھی ارینج کرتے ہیں. آپ وہاں بھی لگائیے اور سوشل میڈیا کے DP اپنے موبائل پہ لگا لیجئے تاکہ دنیا بھر کو پتہ چلے کہ ہمارا یوم دعوت اسلامی آ رہا ہے. شکرانے کے نوافل بھی 2 سپٹمبر کو ادا کرنے, ہو سکے تو مدنی قافلے میں سفر کریں. اور ہاں 2 سپٹمبر کو اسپیشل مدنی مذاکرہ ہے تو اس میں بھی شرکت کیجیے. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے. ایڈیلیڈ میں ہیں اور ایڈیلیڈ میں ہمارا انشاءاللہ آج سنت و برا اجتماع ہے, جو آسٹریلیا کی سب سے پرانی مسجد ہے, یعنی فرسٹ ایور مسجد ان آسٹریلیا. ایڈیلیڈ سٹی مسجد اس کا نام ہے. اور انشاءاللہ آج رات مغرب کے بعد انشاءاللہ مغرب کے بعد اجتماع, آج مغرب کے بعد انشاءاللہ ایڈیلیڈ سٹی سینٹرل مسجد جو ہے ایڈیلیڈ سٹی مسجد میں انشاءاللہ اجتماع ہوگا بعد نماز مغرب. تو آپ نے ضرور آنا ہے انشاءاللہ, اجتماع میں شرکت بھی کریں اور انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات بھی ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.